قرض والے کا بھی جنازہ نہیں پڑھتے تھے. اس کو نوٹ کر لیں. ایسا نہیں ہے کہ قرض دار کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا تھا، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی قرض دار ہے تو یہ موقع پر اعلان ہو جاتا تھا کہ بھائی یہ قرض دار ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذہن میں آ گئی، یعنی ایک صحابی کا حضور جنازہ پڑھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا بھائی جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے، اندر نہیں جا پا رہا. تمہارا بھائی جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے، اندر نہیں جا پا رہا. تو صحابہ نے پوچھا کہ دروازے پہ کیوں ہے بھائی، اندر کیوں نہیں جا رہے؟ صحابی ہے تو جنت میں تو جائیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی یہ قرض دار ہے، اس کا ابھی قرض پورا ادا نہیں ہوا تھا، اس کے ذمے کسی کا قرض باقی ہے. تو ایک صاحب باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں میرا قرض باقی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے اس بھائی کا قرض ادا کر دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو اپنے بھائی کا قرض ادا کر دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو بہرحال ایک صحابی باہر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اس بھائی کا سارا قرض اپنے ذمے لیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا اب تمہارا یہ بھائی جنت کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا. تو ایک اناؤنسمنٹ ہوتی تھی، کہا جاتا تھا کہ بھائی اس پر قرض ہے، اگر اس کے ورثاء اس کے مال میں سے، اس کی وراثت میں سے، اس کے ترکے میں سے اگر اس کا قرض ادا کر سکتے ہیں تو فوری طور پر قرض ادا کر دیں. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ جس کا وہ قرض دار ہے وہی کہتا تھا، قرض خواہ کہتا تھا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اس کے ورثاء اس کے میراث میں سے قرضہ ادا کر دیتے تھے جنازے سے پہلے ہی. اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہوتی تھیں اور وہ قرض ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا تھا تو کوئی اور شخص نکل کے باہر آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ جناب اس کا قرضہ میرے ذمہ ہو گیا. میں جملہ سمجھا پا رہا ہوں؟ اس کا قرضہ میرے ذمہ ہو گیا، یہ ہوتا تھا. تو پھر جب یہ سارا پروسیجر ہو جاتا تھا تو پھر اس کا جنازہ پڑھا دیا جاتا تھا. یہ ترتیب ہوا کرتی تھی قرض دار کے معاملے میں. اللہ بہرحال ہمارے قرضوں کو ادا فرمائے اور اللہ ہمارے لیے اس بوجھ کو آسان فرمائے.